لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ بانی PTI کا کہنا ہے کہ میرا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ فوج جنرل فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے۔ بانی PTI نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوج جنرل ریٹائرڈ فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے، میرا فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری سے متعلق سوال پر خواجہ آصف نے صحافی کو جواب میں کہا نو کمنٹ۔ لاہور میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا حکومت گر رہی ہے؟ خواجہ آصف نے جواب دیا کہ اپوزیشن نے خود کو حوصلہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ PTI رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ گزشتہ اور اس 14 اگست پر اپنے ہی ملک میں فسطائیت کا سامنا تھا۔ پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں جشن آزادی نہیں منانے دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ ملک میں 3 مارشل لا گزر چکے ہیں۔ بہتری کا سفر تب ہوگا جب یہ تسلیم ہوگا کہ ملک کا نقصان ہوا ہے۔ سیاسی قیادت کو باہر لانا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر خارجہ محمد توحید حسین نے کہا ہے کہ بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے توحید حسین کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتے، لیکن شیخ حسینہ کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اور قانون نے کہا تو بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ پڑوسی ملک بھارت کا یوم آزادی کا دن خوشیوں کے بجائے غم، غصے اور احتجاج میں بدل گیا۔ بھارت جہاں کے نامور فنکار اور شخصیات جھنڈے لہراتے اور خوشی مناتے نظر آتے تھے، اس بار سراپا احتجاج ہیں۔ اس احتجاج کی وجہ بھارتی ریاست کولکتہ میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ ہے، جہاں 31 سالہ ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میہڑ میں 1 لاکھ روپے کے عوض زبردستی شادی کروانے کے خلاف بہن اپنے بھائی کے خلاف عدالت پہنچ گئی۔ میہڑ میں زبردستی شادی کروانے پر خاتون نے اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ خاتون نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے کے عوض زبردستی میری شادی کروانا چاہتا ہے۔ پاکستانی اداکارہ مشی خان ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر حکومت پر برس پڑیں۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر یوم آزادی کے موقع پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے انٹرنیٹ کی سست رفتار پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کراچی سے اسلام آباد جانے والی ٹرین سے بھی کم ہے۔ پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے اپنا اگلا ہدف بتا دیا۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ اگلا ہدف میرا یہی ہے کہ جیولن تھرو کا ورلڈ ریکارڈ توڑوں۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے پیش نظر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا۔ انگلینڈ کے سیکیورٹی وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے مختلف ایریاز کا دورہ اور اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ٹیسٹ سیریز رواں سال اکتوبر میں شیڈول ہے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔